اللہ کی رحمت کی چھتری بن کے حکمران ہمارے اوپر نہیں آ سکتے جب تک ہم اپنے عمل زندگی کو نہ بدلیں۔ کسی نے حجاج بن یوسف کو کہا کہ تو نے حضرت عمر فاروق کا دور خلافت دیکھا ہے، تو ان جیسا عادل حکمران کیوں نہیں بن جاتا؟ تو اس نے جواباً کہا تبازروا اتعمر لکم، تم ابو ذر کیوں نہیں بنتے؟ تم ابو ذر جیسے عوام بن جاؤ، میں عمر جیسا حکمران بن جاتا ہوں۔ تو جس طرح کے لوگ ہوں گے ان کے اوپر حکومت کرنے والے بھی اسی طرح کے لوگ آئیں گے۔ یہ ہمارے اعمال بد کی سزا ہوتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک موقع پہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم اس کے حکموں کو توڑو گے تو تمہارے اوپر اور نیچے سے عذاب آئے گا۔ اوپر کا عذاب کیا ہے، نیچے کا عذاب کیا ہے؟ اوپر کا عذاب بارشیں، آسمان سے پتھروں کا برسنا، طرح طرح کے عذاب ہیں، آندھیاں اوپر کا عذاب ہے۔ نیچے کا عذاب زلزلے ہیں، اور زمین کا جو ہے وہ فصل نہ دینا، یہ نیچے کا عذاب ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اوپر کا عذاب یہ ہے کہ تمہارے حکمران ظالم ہو جائیں گے، اور نیچے کا عذاب یہ ہے کہ تمہاری اولادیں اور تمہارے ماتحت، تمہارے ملازمین خائن ہو جائیں گے، نافرمان ہو جائیں گے، گستاخ ہو جائیں گے۔ تو یہ نیچے کا عذاب ہے۔ تو اوپر سے بھی عذاب، نیچے سے بھی عذاب۔ سارے دن کا تھکا ہوا بندہ شام کو گھر پہنچا تو گھر میں نوں ساس کا جھگڑا جاری تھا۔ اب اگر بیوی کو کچھ کہے تو گھر اجڑتا ہے، اور ماں کو کچھ کہے تو دونوں جہاں اجڑتے ہیں۔ بندہ پھنس گیا، نہ وہ بات سمجھتی ہے نہ وہ بات سمجھتی ہے۔ تو یہ ہے اوپر سے بھی عذاب اور نیچے سے بھی عذاب۔ اللہ تعالیٰ ان عذابوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو کہا دوسرا عذاب کہ ظالم حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور تیسرا عذاب وَيَخْرُجُونَ مِنَ الدُّنْيَا بِغَيْرِ الْإِيمَانِ، ان کا دنیا سے بغیر ایمان کے اٹھ جانے کا اندیشہ غالب ہو جائے گا۔ اور قرب قیامت کی نشانیوں میں سے حضور نے یہ ایک نشانی بیان فرمائی، یصبح مومنا ویمسی کافرا، بندہ صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا۔ اور ایمان محفوظ رکھنا اتنا مشکل ہو جائے گا جس طرح ہتھیلی کے اوپر آگ کا انگیارہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بندہ کہے گا جی کیا کروں، میں مجبور ہو گیا ہوں، اس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہے، دین پہ عمل بڑا اوکھا ہو گیا جی، چلا ہی نہیں جا سکتا، جھوٹ کے بغیر کاروبار ہی نہیں چلتا۔ وہ طرح طرح کے بہانے بنائے گا اور حالات ایسے ہو جائیں گے۔ یہ اس کی بدعمالیوں کی سزا ہے جو اس کو ملے گی، اور اس کے لیے دنیا کے حالات اور معاشرتی نظم ایسا بن جائے گا کہ وہ بچنا چاہے گا بھی تو بچ نہیں سکے گا۔ کوئی اپنی اولاد کی وجہ سے جہنم کا شکار ہوگا، کوئی شخص اپنے ملازمین کی طرف سے، کوئی اپنے کاروبار کی وجہ سے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ عرض کیا حضور وہ کیسے؟ فرمایا ایک عورت کو جہنم کا حکم ہوگا، وہ عرض کرے گی مالک میرے باپ کو بلایا جائے، بلایا جائے گا، یا اللہ یہ میرا باپ اور میں اس کی بیٹی، میری تربیت کا جوہر تو اس کے ہاتھ تھا، آج جن گناہوں کے سبب سے میں جہنم میں جا رہی ہوں تو اس کا ذمہ دار یہ ہے، اس نے میری دینی خطوط پہ تربیت نہیں کی۔ اب وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کی ہر فرمائش پوری کی لیکن دین نہیں دیا، وہ قیامت کے دن رب کے سامنے کیا جواب دے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو اور دونوں کو جہنم میں لے جاؤ۔ عرض کرے گی نہیں مالک میرے بھائی کو بلایا جائے، بھائی کو بلایا جائے گا، یہ میرا بھائی اور میں اس کی بہن، میں اس کی غیرت تھی، میں جب بے پردہ گھر سے اپنے لبوں پر حیا کی لالی سجا کر سڑکوں پہ آتی تھی، اس کے غیرت کا جنازہ نہیں نکلتا تھا، اس نے کبھی مجھے روکا تھا، اس نے کبھی مجھے منع کیا تھا؟ اگر اس کی غیرت جاگتی، اس میں احساس موجود ہوتا تو میں اتنی آوارہ نہ ہوتی کہ آج مجھے جہنم میں اس کی سزا بھگتنا پڑتی۔ اب وہ بھائی کیسے جواب دے گا جس کو خود چوکوں اور موڑوں پہ کھڑا ہونے کا چسکا ہے، اور وہ کالج کے دروازوں پہ کھڑے ہو کر کے اپنی نظروں کو تسکین دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میری بہن دوسروں کی نظروں سے محفوظ ہے، کل قیامت کے دن وہ بھی جواب نہیں دے سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، بھائی کو بھی پکڑو، جہنم میں لے جاؤ۔ عرض کرے گی نہیں مالک میرے خامد کو بلایا جائے، بلایا جائے گا، یہ میرا خامد، اس کی اطاعت میرے اوپر لازم تھی۔ طلاق کی دھمکی ایک ایسی بات اس کے پاس تھی کہ مجھے جو چاہتا منوا لیتا، مجھے
اپنے انداز میں ڈھال لیتا. ماں باپ کے گھر میں میری جیسی بھی زندگی گزری تھی, گزر گئی تھی, لیکن جب میں اس کے ہاں آئی تھی تو یہ اپنا رنگ مجھے دے دیتا. اب وہ خامد کیا جواب دے گا جو خود عورت کی باہوں میں باہیں ڈال کر پارکوں میں گھومتا ہے اور دوستوں کو چائے پہ بلوا کے اپنی بیوی کو بے پردہ سامنے بٹھوا کے کہتا ہے بتاؤ بھابھی کیسی ہے, جو اپنے دوستوں سے اپنی بیوی کے حسن کی داد مانگتا ہے, کل قیامت کے دن وہ بے غیرت خامد کیا جواب دے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے بھی پکڑو, اس کے باپ کو بھی پکڑو, خامن اور بھائی کو بھی پکڑو اور جہنم میں لے جاؤ. عرض کرے گی نہیں مالک میرے بیٹے کو بھی بلایا جائے, بیٹے کو بلایا جائے گا. یہ میرا بیٹا اور میں اس کی ماں, میرے سینے میں تو نے تڑپتی ہوئی ممتا رکھ دی تھی, اس کے چہرے کی اداسی میری زندگی میں اجاڑ ڈال دیتی, میری زندگی کا سارا حسن اس کے چہرے کی خوشی سے وابستہ تھا. اب یہ اگر مجھے کہتا کہ امی میں کھانا نہیں کھاؤں گا, تو نماز نہیں پڑھتی ہے, تو گھر سے بے پردہ نکلتی ہے, تو کیا میں اپنے اس بچے کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو نہ بدلتی؟ اب وہ بھی کوئی جواب نہیں دے گا جس نے ہر خواہش پر مچلنا سیکھا تھا اور اپنی فرمائش کو ماں باپ سے پورا کروایا تھا, لیکن دین کے بارے میں کبھی اس نے اپنے ماں باپ کے کسی معاملے کے اندر کسی حکمت سے بھی کوئی بات نہیں کی تھی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے بھی پکڑو, اس کے بھائی باپ بیٹے اور خامن کو بھی پکڑو اور پانچوں کو گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ. فرمایا اس طرح ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی. تو صاحبوں یہ زندگی ہماری گزر رہی ہے, ہم دیکھیں کہ ہم کسی کی شامت اعمال سے نہ پھنس جائیں, اپنے معاملات کو بھی حسن دیں اور نیکیوں کے نور سے اپنے من میں اجالے کی کوشش کریں. اور دوسرا اپنے ارد گرد کے جو لوگ جن کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے, کل قیامت کے دن ہم سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. کو انفسکم واہلیکم نارا, کہ اپنے آپ کو اور اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. کل کوئی عذر مسموع نہیں ہوگا, نہ ادھر ادھر کی بات کر مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لٹا, مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے. تو سربراہ تھا خاندان کا تھا, خاندان کیوں لٹ گیا؟ اس کے مزاج میں لادینیت کیسے آ گئی, آوارگی کیسے آ گئی؟ تو اس کا سربراہ تھا. تو قیامت کے دن سربراہ سے سوال کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ کل قیامت کے دن ہم سرخرو ہو جائیں. اب حضور علیہ السلام کی سنت یہ ایک ایسا نور ہے جس کو اپنانے سے بندہ اللہ کی رحمتوں کا حقدار بنتا ہے. اس کی ایک سادی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. حج و زیارت کے لیے حرمین طیبین میں حاضری کا شرف نصیب ہوا ہوگا. بڑا خوبصورت منظر وہاں ہوتا ہے صفا اور مروہ کا. ہر حاجی اور ہر معتمر وہاں دوڑتا ہے, دوڑ لگی ہوئی ہے, بچے بھی دوڑ رہے ہیں, بوڑھے بھی دوڑ رہے ہیں, جوان بھی دوڑ رہے ہیں, اور جس سے دوڑا نہیں جاتا اس نے اپنے آپ کو ریڑھی میں ڈلوایا ہوا ہے اور وہ بھی دوڑ رہا ہے. یا اللہ, یہ دوڑنا بھی کوئی عبادت ہے؟ اسلام تو ایک لمحہ بھی بے مقصد گزارنے سے میں روکتا ہے. یہ اسلام کا حسن ہے. حضرت ابو بکر بن داسا کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو داؤد نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی 5 لاکھ حدیثوں کو جمع کیا, اور ان 5 لاکھ حدیثوں میں 4000 حدیثوں کا انتخاب کیا. 5 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ جو تیار کیا وہ 4000 حدیثیں تھیں. ان میں سے مناقب اور زہد کی احادیث نکال کر جن سے احکام ثابت کیے وہ صرف 800 حدیثیں تھیں. اور فرمایا میں ان 800 حدیثوں میں سے پھر 4 حدیثوں کا انتخاب کیا. کہا اگر ان 4 حدیثوں پہ عمل کر لو تو تمہاری دنیا اور تمہارے دین کے لیے یہ 4 حدیثیں ہی کافی ہیں. ان 4 حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ ہے, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے. آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے. تو یہ اسلام کا مزاج ہے. قدم اٹھانے سے قبل مومن سوچتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا. اب 3.5 میل کی دوڑ ہے اور وہاں حاجی اور معتمر دوڑ رہا ہے. دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مقصد کیا ہے. حضرت حاجرہ تو دوڑ رہی تھی, پانی کے لیے دوڑ رہی تھی, بیٹے کو پانی چاہیے تھا تو بیٹا تڑپ رہا تھا. حاجی کی تو بغل میں پانی کی بوتل ہوتی ہے, وہ پانی کے لیے تو نہیں دوڑ رہا ہوتا. امیر بھی دوڑ رہے ہیں, غریب بھی دوڑ رہے ہیں, بچے بھی دوڑ رہے ہیں, بوڑھے بھی دوڑ رہے ہیں. بعض ساری فیملیاں گئی ہوتی, چھوٹے چھوٹے بچے بھی دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں. کیا وہ منظر ہوتا ہے,
بادشاہ بھی دوڑ رہے ہیں، کج کلا بھی دوڑ رہے ہیں، غریب بھی دوڑ رہے ہیں، امیر بھی دوڑ رہے ہیں، اور ان راہوں پہ نبی بھی دوڑے ہیں، ولی بھی دوڑے ہیں، غوث القطب اور ابدال بھی دوڑے ہیں، خود امام الانبیاء بھی دوڑے ہیں۔ یا اللہ، یہ دوڑنا بھی کوئی عبادت ہے؟ یہ دوڑے لگی، یہ سروں کا سمندر نظر آ رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر آ رہا ہے، پانی کی بوتلیں بغل میں رکھی ہوئی ہیں، پانی بھی نہیں چاہیے، بیٹے بھی ساتھ ہیں، یہ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ میری بندی نے راہوں پہ دوڑی تھی۔ یہ پروٹوکول ہے، یہ اعزاز ہے، یہ تکریم ہے۔ ذرا منظر تصور میں لائے نا، جب سیدہ ہاجرہ کو حضرت ابراہیم نے چھوڑا، اللہ کا حکم تھا، رات کو چھوڑا، صبح رخصت ہونے لگے، حضرت ہاجرہ آگے بڑھی، تمسکت بعضیالہ، دامن کو تھام لیا، کہا میرے شوہر نامدار، اس وادی بے آب و گیا میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں ہمیں؟ ایسی وہ وادی جہاں انسان تو کیا حشرات الارض بھی نہیں پائے جاتے تھے، وہاں انسانی اور حیوانی زندگی کیا، وہاں نباتات بھی نہیں تھے۔ مورخ اسلام حفیظ جلندری اس وادی کا نقشہ کھینچتا ہے، وہ کہتا ہے وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے بادے سر سر کے، جہاں پہ گھاس اگتی ہے، جہاں نہ پھول کھلتے ہیں، مگر یہ سرزمین ہے آسماں بھی جھک کے ملتے ہیں۔ وہ بے آب و گیا وادی، اور تنہا عورت، گود میں بچہ، اور کوئی وہاں پانی کا انتظام بھی نہیں ہے۔ تو دامن پکڑا اپنے شوہر کا، کہا اس تنہائی میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر قدم اٹھایا، پھر دامن پکڑ لیا، کہا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ پھر کوئی جواب نہ دیا۔ جب تیسرا قدم اٹھایا تو حضرت ہاجرہ نے خود کہا کیا ہمارے رب کا یہ حکم ہے؟ کالا نعم، کہا ہاں، کہا پھر خیر سے جائیے، اگر اس کا حکم ہے اللہ کی قسم وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ پھر وہاں حضرت ہاجرہ نے دن اور رات گزارے، وہاں دن کو خوف آئے، پہاڑ ایسے محیط جیسے فولاد پگھلا کے ڈال دیا گیا، اور وہاں شراط الارض بھی نہیں ہے، اور اللہ کی بندی نے حد کر دی، اللہ پر توکل کی۔ آسان کام نہیں تھا، یہاں تو بڑے بڑے پہلوانوں کے پتے پانی ہو جائیں، اور ایک عورت ذات اور محیط پہاڑ اور رات اور دن اور تنہائی اور غربت اور معصوم بچہ پانی نہ ملا تو ضائع ہو جانے کا ڈر الگ۔ لیکن سیدہ ہاجرہ نے بھی اللہ پر توکل کی حد کر دی، کہا تو نے بھی حد کر دی، لیکن کل قیامت تک جن راہوں پہ تو دوڑی تھی میں بھی نبیوں اور ولیوں کو ان راہوں پہ دوڑاؤں گا۔ تو یہ عبادت قرار پایا، اس بندی کی ادا کو ادا کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ یہاں کیوں سارے دوڑ رہے ہیں؟ اور اللہ کی رحمتیں ان دوڑنے والوں پہ اترتی ہیں جو اس راہ پہ دوڑتے ہیں، اللہ کا کرم ہو جاتا ہے ان کے اوپر، اس کے بعد سر منڈوا کے عمرہ مکمل۔ ان راہوں پہ دوڑ، جن راہوں پہ سیدہ ہاجرہ چلی تھی ان راہوں پہ چلو تو عمرہ مکمل ہوتا ہے۔ تو یارو جن راہوں پہ امام الانبیاء چلے تھے، اگر کوئی اس طریقہ مسلوکہ پہ چلتا ہے تو اللہ اس پہ اپنی کتنی کرم نوازیاں فرماتا ہو۔ اور ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں، انہوں نے ساری زندگی اتباع سنت میں گزار دی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا کہ شوربے سے کدو شریف کے ٹکڑے نکال نکال کے کھا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا مجھے نہیں پتا، ایک دن میں نے حضور کو یوں کرتے دیکھا تھا۔ یعنی یہاں تک اتباع سنت ہے، انسان اپنے مزاج کو نہیں بدل سکتا۔ میرے آپ سے محبت کا رشتہ بڑا گہرا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا مزاج اپنا، میرا مزاج اپنا، گھر کے افراد خانہ کا مزاج مختلف ہوتا ہے۔ بعض بات بڑی اماں کو مسئلہ بن جاتا ہے کہ آج پکائیں کیا، ایک بچہ یہ کھاتا ہے دوسرا یہ نہیں کھاتا ہے، یہ چیز فلاں نہیں کھائے گا یہ چیز فلاں نہیں کھائے گا۔ تو گھر کے افراد محبت بھی بڑی گہری، لیکن آپس میں انسان کی جو طبیعت ہے اس میں ہم آہنگی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن صحابہ پہ قربان جائیں، انہوں نے اپنے مزاج کو بھی حضور کے مزاج میں ڈھال دیا۔ کہا میں اس لیے کدو کھا رہا ہوں کہ یہ حضور کو پسند تھا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت امام مالک نے فتویٰ دیا، فرمایا جو کہتا نا مجھے کدو شریف پسند نہیں ہے اسے کوڑے مارے جائیں، اس لیے کہ اس کو تو میرے آقا نے پسند کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے حضور کی سنت کے اتباع کا جذبہ۔ حالانکہ یہ کدو شریف کو اختیار کرنا یہ سنن زوائد میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی طبیعت نہیں بھی راغب، یہ نہ کہے کہ میں نہیں پسند کرتا، یہ نہ کہے۔ امام مالک کہتے ہیں اس کو کوڑے مارے جائیں۔ لیکن اگر فرض کرو کوئی نہیں کھاتا، کئی قسم کے کھانے پڑے ہوئے ہیں اس کے سامنے، کدو شریف بھی موجود ہے وہ نہیں کھاتا،
نفی بھی نہیں کرتا، نہیں بھی کھاتا، شریعت اس پہ کوئی قدغن نہیں لگاتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سنن خدا سے نہیں ہے، یہ سنن زوائد سے ہے. لیکن صحابہ نے سنن زوائد کا بھی انتظام رکھا، تو سنن خدا کا عالم کیا ہوگا؟ اور آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، یہاں سنت کی تو پرواہ نہیں کی جاتی. سنت کیا، فرضوں کی پرواہ نہیں کی جاتی. کیسا ماحول اور کیسے حالات آ گئے، اور ہمارے اوپر جو طرح طرح کی نحوستیں اور عذاب نازل ہو رہے ہیں، اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے اور لازمی یہ وجہ ہے کہ ہم نے حضور کی سنت سے رخ پھیر لیا ہوا ہے. اور حضور علیہ السلام کی سنت سے منہ پھیرنا یقیناً اللہ کے محبوب کی ناراضگی کا باعث ہے. امام قرطبی نے ایک روایت نقل کی ہے. آج کے سہارا تو یہ ہے نا کہ حضور شفاعت کریں گے، لیکن حضور فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے منہ موڑا، کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا. یہی تو ایک سہارا ہے. اور اگر حضور نے بھی شفاعت نہ کی تو بتاؤ کہ ہمارا آسرا کیا رہ جائے گا؟ تو صاحبو، سنت پر عمل یہ ایک مومن کا شعار ہے اور مومن کا مزاج ہے. اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنی سنتوں کے احیاء پر کتنا پیارا وعدہ دیا کہ جو فساد امت کے دور میں میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. ایک شہید کا درجہ تھوڑا نہیں ہے، اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے قبل اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس نے اپنی جان جیسی متاع عزیز وار دی ہوتی ہے، لیکن جو سنت پہ عامل ہوگا تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اس لیے کہ سنت پہ عمل کرنا فساد امت کے دور میں انتہائی مشکل ہے. نفس روکتا ہے، معاشرہ روکتا ہے، گھر والے روکتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ ایک نوجوان کی شادی ہونے لگی تو اس کے گھر والوں نے اس کو کہا کہ آپ داڑھی کٹوا دیں، لیکن وہ اڑ گیا. اس کے گھر والے میرے تک پہنچے کہ یہ آپ کے درس وغیرہ سنتا ہے، تو آپ جو ہے وہ اسے سمجھائیں کہ یہ داڑھی منڈوا دے. میں نے کہا اس میں کیا حرج ہے داڑھی میں؟ تو کہنے لگا کہ وہ اس کا بھائی بھی کہنے لگا یہ میرے سے چھوٹا ہے، لیکن داڑھی کی وجہ سے مجھ سے بڑا نظر آتا ہے. میں نے کہا یہی تو حضور کے سنت کا کمال ہے کہ سنت چھوٹوں کو بھی بڑا بنا دیتی ہے. تم کہتے یہ بڑا نظر آتا ہے، یہی تو سنت کا کمال ہے. سنت عزت دیتی ہے اور بڑائی دیتی ہے. میں نے کہا میں تو پتہ نہیں کتنے درسوں کا نتیجہ ہے اور اللہ سے کتنی دعائیں مانگتا ہوں اپنے سامعین کے لیے کہ یا اللہ جو میں کہوں ان کے دل میں اتار دے. تو میں نے جس کو خون جگر سے سینچا ہے، کیا تمہارے کہنے پہ اس کو روک دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا میں تو اس کو تھپکی دوں گا کہ جمع رہنا، ڈٹا رہنا، تیرے اوپر اللہ اس کے رسول کا سایہ رہے گا. تو یہ کیسا ماحول آ گیا، کیسے حالات آ گئے. لوگ کہتے ہیں کسی کو مسیتر کا تانا، وہ فلاں تو مسیتر ہو گیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا. تو بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جس نے سنت رسول چہرے پہ رکھی ہے اس سے کوئی ناسزا کام سرزد ہو جاتا ہے، تو ہمارے معاشرے میں جھٹ جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے. وہ جا رہا تھا نا وہ بندہ سائیکل پہ، تو لمبی لمبی اس کی داڑھی تھی تو وہ بریک نہ لگی تو وہ کسی میں سائیکل لگ گیا. اس نے کہا اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے. اس نے کہا یار داڑھی ہے، بریک تو نہیں ہے. یعنی اس کا تعلق کیا ہے بریک سے؟ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر سنت کو خفیف جانا جاتا ہے، اور جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر یہ وبال ہے کہ ہم ہر وقت مشکلات اور دکھوں میں مبتلا ہیں. حضور نے فرمایا عرب جب تک امامے کا التزام رکھیں گے دنیا پہ غالب رہیں گے، اور جب امامہ چھوڑ دیں گے تو ان کا غلبہ دنیا سے ختم ہو جائے گا. اور آپ دیکھ رہے ہیں جب سے انہوں نے یہ لباس اتار کے وہ اپنا الگ سا قومی لباس بنا لیا تو ان کا روب زمانے سے ختم ہو گیا. تو سنت کے دم سے روب ہے. اور فرمایا الامائم تیجان العرب، امامے تو عربوں کے سر کا تاج ہے. اور جب بدر کے دن فرشتے نازل ہوئے تھے تو ان کے سروں کے اوپر امامے بندھے ہوئے تھے. اس طرح داڑھی شریف یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے. خسرو پرویز کے 2 قاصد حضور کی خدمت میں آئے، لیکن ان کی منڈی ہوئی داڑیاں اور بڑی ہوئی مونچھیں حضور کے سامنے جب آ کے بیٹھے تو حضور نے فرمایا یہ تم نے کیا شکل بنا رکھی؟ تو انہوں نے کہا ہمارے خداوند خسرو پرویز نے ہمیں داڑھی منڈانے کا حکم دیا. تو حضور علیہ السلام غصے میں آ گئے، فرمایا تمہارے جھوٹے خدا نے تمہیں داڑھی منڈانے کا حکم دیا اور میرے خدا نے مجھے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا. تو ترغیب دی. بلکہ یہاں تک ایک تو ہے کہ داڑھی نہ ہو، دوسرا ہے کہ سنت کی مقدار تک نہ ہو. لیکن حضور کا فرمان سنیے اور ذرا اس پہ غور کیجیے.
ایک تو داڑھی رکھنا سنت ہے، دوسرا کم از کم مٹھی بھر، اور تیسری سنت یہ ہے کہ داڑھی کا استرسال، یعنی داڑھی کو لپیٹا نہ جائے، اس کے اندر مینڈیاں نہ بنائی جائیں جس طرح کہ کفار موتی پر ہوتے تھے، یا اس کو تاؤ دے کر بالکل اس انداز سے اس کی سیٹنگ کی جائے کہ چھوٹی نظر آئے، اس کو کہتے ہیں اقد لحیہ۔ اور یہ بھی جو حضور نے ارشاد فرمایا من عقد لحیتہ انا محمدا بریء منہ، فرمایا جس نے اپنی داڑھی کو عقد کیا، داڑھی کو گانٹھیں دی، اس کو تاؤ دیے، فرمایا میری خبر پہنچا دو کہ اس سے محمد بیزار ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور ہے بھی وہ مقدار سنت کے مطابق، لیکن اس کو تاؤ دیتا ہے، تو حضور نے بیزاری کا اظہار کیا۔ اور جو حضور کی سنت کو ہی قطع کرتا ہے اور زبان سے وہ دعویٰ کرے کہ میں عاشق رسول ہوں، تو یہ کس طرح اس کے دعوے کو قبول کیا جائے گا؟ مرزا قتیل دہلی کا بہت بڑا شاعر تھا، اور فارسی اس دور میں قومی زبان تھی، بعد میں ریختی آئی، پھر اردو۔ ایران کا کوئی شخص تھا جس نے مرزا قتیل کے اشعار پڑھے تو بڑا خوش ہوا، دل میں ارماں جاگا کہ میں اس کی زیارت کر کے آؤں کہ وہ بڑا صوفی مزاج کوئی بزرگ ہے، چونکہ شعروں کے اندر جو مضامین تھے وہ صوفیانہ تھے۔ وہ سفر کر کے جب پہنچا، گھر کے دروازے کو دستک دی، انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب حمام پہ گئے ہیں، تو وہ پیچھے حمام پہ چلا گیا، تو وہ حجام کے سامنے بیٹھ کے اپنی داڑھی کٹوا رہا تھا، منڈوا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں کوئی اور نقشہ تھا، کوئی اور تصور تھا۔ جب اس نے اس حال میں دیکھا تو کہنے لگا مرزا یہ کیا کر رہے، داڑھی تراش رہے؟ تو وہ شاعر تھا، اس نے کہا کہ میں داڑھی تراش رہا ہوں، اپنا ہی منہ چھیل رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں تراش رہا۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو سمجھتا ہے میں کسی کا دل نہیں تراش رہا، یہ تو حضور کا دل تراش رہا ہے، یہ تو حضور کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ بس بعض کا کوئی ایک جملہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دل پہ اتر جاتا ہے، تو فوراً وہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا اور گر پڑا، اور جب ہوش آئی تو مرزا قتیل نے کہا تعال اللہ چشمم باز کر دی، مرا با جانے جاں ہم راز کر دی، تو نے تو میری آنکھ کھول دی اور مجھے یار کی چوکھٹ تک پہنچا۔ تو سنت کا اتباع، اور یہ صرف داڑھی میں ہی نہیں ہے، صرف امام میں بھی نہیں، یہ لباس کی سنت ہے۔ اس کے علاوہ حضور کا جو عمل زندگی ہے، ساری زندگی حضور علیہ السلام نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، دکھ نہیں دیا کسی کو، غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرتے تھے، اور بوڑھی عورتوں کا سامان اٹھا کر کے حضور جہاں وہ کہتی وہاں اتار آیا کرتے تھے، وہاں رکھ آیا کرتے تھے۔ یہ سارے حضور کے طریقے ہیں، اور ان طریقوں کو اپنانے والا حضور کا محبوب ہوتا ہے۔